السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے خوش ہوں گے۔ ویورز، آج جو میں سٹوری آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں یہ میرے فرینڈ کے بڑے بھائی نے مجھ سے شیئر کی تھی اور یہ واقعہ ان کے ساتھ ریئل میں ہو چکا ہے۔ تو سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو مزید ایسی ہورر، ریئل اینڈ تھرلنگ سٹوریز سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز میں سے بھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا ہورر یا اسکیری انسیڈنٹ ہوا ہے تو میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کریں، جو کہ اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی واٹس ایپ نمبر اینڈ انسٹاگرام آئی ڈی مینشن ہے، وہاں شیئر کریں۔ میں آپ کی بھیجی گئی اسٹوریز پر وائس اوور کروں گا۔ تو چلیں سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرا نام انیس ہے اور میں پیشے سے ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، اور میں تقریباً پچھلے 4-5 سال سے ٹیکسی چلاتا ہوں اور اسی سے جو ہے وہ اپنی روزی روٹی کماتا ہوں۔ شروع میں جب میں نے ٹیکسی چلانا شروع کیا تھا اور بکنگ وغیرہ پر لانگ روٹس پر جاتا تھا تو میں اس کے یوز ٹو نہیں تھا اور بہت جلدی تھک جاتا تھا اور زیادہ لمبے روٹ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں اس کے یوز ٹو ہوتا گیا اور مجھے اس چیز کی عادت ہوتی گئی۔ پھر میں نے لمبے روٹ کرنا بھی شروع کر دیے، جیسے پہاڑی علاقے، ناردرن سائڈس کے روٹ، ناران، کاغان، مری، سوات، چترال وغیرہ۔ اور میرے پاس اکثر بکنگ جو ہے وہ پنجاب سائڈ کے ایریاز کی آتی تھی۔ بتاتا چلوں کہ میں لاہور کا رہنے والا تھا اور مجھے اکثر بکنگز جو آتی تھیں وہ پنجاب سائڈ کی ہوتی تھیں، یا تو کسی دیہات یا کسی گاؤں وغیرہ کی یا کسی چھوٹے موٹے شہر وغیرہ کی۔ کبھی کبھار ہوتا تھا کہ مجھے ناردرن سائڈس کے جو ہیں وہ بکنگز ملتی تھیں۔ شروع میں تو میں بس سٹینڈز وغیرہ پر کھڑا ہو جایا کرتا تھا تاکہ مجھے کوئی سواری ملا کرے، لیکن اس کے بعد میں نے جو ہے وہ اپنا نیم اور نمبر ٹیکسی یونین والوں کو لکھوا دیا، لیکن ہمیں منتھ کی تھوڑی بہت جو ہے وہ رقم ٹیکسی یونین کو بھی پے کرنی ہوتی تھی، کیونکہ ان کے پاس بہت سی بکنگز آتی تھیں اور وہ جتنے بھی ٹیکسی یونین میں ڈرائیورز ان کے پاس ہوتے تھے جو اویلیبل ہوتا تھا وہ اس کو بکنگ دیتے تھے۔ اور اس ٹیکسی یونین میں نام لکھوانے کے بعد مجھے تقریباً مہینے میں 12 سے 13 بکنگ آ جایا کرتی تھی، لیکن وہ میرے پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ اگر میں چاہوں تو کوئی بکنگ کینسل بھی کر سکتا تھا، تو وہ جو ہے کسی نیکسٹ کو بکنگ کے لیے کال کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح کے ایک روز کا واقعہ ہے کہ مجھے ایک بکنگ آئی جس میں مجھے تقریباً 400 سے 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایک دیہاتی ایریا کی طرف جانا۔ تو اس دن میں بالکل فریش تھا تو میں نے فوراً سے اس بکنگ کے لیے ہاں کر دی، لیکن وہ جو ہے وہ رات کا سفر ہونے والا تھا، کیونکہ مجھے اس فیملی کو یہاں سے 4 بجے لے کر نکلنا تھا۔ چونکہ وہ 400 سے 500 کلومیٹر کا راستہ تھا، اس لیے 4 سے لے کے تقریباً 9-10 تک جو ہے وہ ہم نے وہاں پہنچنا تھا، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ان کے گاؤں والے ایریا کی طرف کچھ حصہ جو ہے وہ کچے روڈ کا بھی ہے، مطلب کچا راستہ بھی بہت زیادہ ہے وہاں پہ۔ ہائی وے سے اتر کے ہمیں کافی دیر کچے راستے پر چلنا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اس بکنگ کے لیے ہاں کر دیا، کیونکہ اب مجھے ایسے راستوں کی اچھی خاصی عادت ہو چکی تھی اور میں کسی بھی طرح کے راستے پر جو ہے وہ گاڑی آرام سے بغیر تھکے زیادہ دیر چلا لیا کرتا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنی گاڑی کی ساری انسپیکشن کی کہ کہیں کوئی بیچ میں خرابی نہ ہو، بریک آئل چیک کیا اینڈ ریڈیٹر وغیرہ میں پانی پورا کر کے گاڑی کو دھلوا لیا۔ تو میں تقریباً 4 میں سے 5-10 منٹ پہلے اس فیملی کے گھر کے باہر پہنچ گیا، لیکن اس فیملی نے 15 سے 20 منٹ لگا دیے تیار ہونے میں اور سامان باہر نکالنے میں۔ ان کے باہر نکلتے ہی ہم نے سامان گاڑی میں رکھا اور اس فیملی کے کار میں بیٹھتے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھی اور سفر کی دعا پڑھ کر اپنا سفر شروع کیا۔ اس فیملی میں صرف 3 ہی لوگ تھے، میاں بیوی اور ایک ان کا تقریباً 5-6 سال کا بیٹا۔ لہٰذا میں نے گاڑی چلانا شروع کیا اور پورے ہائی وے کے سفر کے بعد اب وہ کچا راستہ شروع ہو چکا تھا جو کہ ہائی وے اور ان کے گاؤں کو کنیکٹ کرتا تھا۔ تو اس کچے راستے پر جو ہے وہ ہماری سپیڈ تھوڑی کم ہو گئی، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہائی وے میں جو سپیڈ مینٹین ہو رہی تھی وہ وہاں نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ بیچ میں جگہ جگہ پر کھڈے وغیرہ آ جایا کرتے تھے۔ بہرحال میں نے کچے راستے سے جو ہے اس بھائی کی انسٹرکشن فالو کرنا شروع کی، جہاں جہاں وہ بتا رہے تھے میں وہیں جاتا جا رہا تھا۔ تقریباً گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ان کے گاؤں پہنچ گئے اور اس کے 5 سے 10 منٹ بعد جو ہے وہ ہم ان کے گھر کے ٹھیک باہر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں پر گاڑی رکوائی، اپنا سامان اتارا
اور مجھے کہا کہ بھائی اگر آپ جو ہے وہ آج رات یہاں اسٹے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ڈرائنگ روم اویلیبل ہے، آپ رک سکتے ہیں۔ لیکن میں نے ان کو منع کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اس کی عادت ہے، میں رات کا سفر بھی کر سکتا ہوں، اور میں نے کافی طویل سفر کی ہوئے ہیں رات کے وقت بھی، تو مجھے اس کی عادت ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا آرام سے، کیونکہ میں ایسے راستوں پہ اکثر آتا جاتا رہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ میں نے بس ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک پانی کی بوٹل یا جگ میں پانی لا دیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ریڈیٹر میں جو ہے وہ پانی کم ہو گیا ہوگا، تو مجھے اس میں پانی ڈال لینا چاہیے۔ بہرحال میں نے جو ہے وہ گاڑی کا بونٹ اوپن کیا اور اس کے اندر بریک آئل دوبارہ سے چیک کیا کہ کہیں سے لیک وغیرہ نہ ہو۔ لمبے سفر شروع کرنے سے پہلے سب چیزیں جو ہے وہ میں ہمیشہ ہی چیک کرتا تھا۔ ریڈیٹر میں تھوڑا سا پانی کم تھا، تو میں نے ریڈیٹر میں پانی پورا کیا، بونٹ بند کیا اور گاڑی کے اندر بیٹھ کے سفر کی دعا پڑھی، آیت الکرسی پڑھی اور گاڑی چلانا شروع کیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ دسمبر کا مہینہ تھا اور رات کے وقت سردی بہت شدید ہو جاتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ان کے گاؤں سے اس کچے راستے تک پہنچ گیا جو کہ ہائی وے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا تھا، اور اس کچے راستے پر اپنا سفر شروع کیا۔ چونکہ وہ دسمبر کا مہینہ تھا اور بہت سردی ہو جایا کرتی تھی، اور اکثر رات کو جو ہے وہ دھند پڑنے لگ جاتی تھی۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ ہلکی ہلکی دھند پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ تقریباً 11:15 کا ٹائم تھا، اور اس کچے راستے کا اگر میں آپ کو منظر بیان کروں تو کچھ یوں تھا کہ سیدھا کچا راستہ، اور راستے کے دونوں طرف بڑے بڑے اونچے گھنے درخت۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ گاؤں والے ایریاز وغیرہ میں آبادی بہت کم ہوتی ہے، تو اس لیے اس طرح کی فصلیں، جنگل اور کھیت وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اونچے اونچے درخت تھے دونوں سائڈوں پر، اور وہ دونوں سائڈوں سے سڑک کے اوپر جھکے ہوئے تھے، سڑک کو کور کر رہے تھے۔ سڑک پر بالکل گھوپ کالا اندھیرا، اور صرف ہیڈ لائٹس میں جو نظر آ رہا تھا وہی نظر آ رہا تھا، اس کے علاوہ کالا سیاہ اندھیرا، ساتھ ٹھنڈ اور ساتھ ہلکی ہلکی دھند شروع ہو رہی تھی۔ لیکن مجھے گاڑی کے اندر ذرا بھی سردی فیل نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ گاڑی کے اندر ہیٹر آن تھا۔ تقریباً 5 سے 10 منٹ کے اندر وہ جو ہلکی ہلکی دھند تھی وہ گہری ہو گئی اور حد نگاہ کافی کم ہو گئی۔ لیکن میں نے جو ہے وہ اپنی گاڑی کی سپیڈ کو تھوڑا کم کر لیا، جو کہ پہلے میں 50 سے 60 کی سپیڈ مینٹین کر رہا تھا، اب وہ میری سپیڈ 25 سے 30 پر آ گئی تھی۔ اس سے اوپر جو ہے وہ گاڑی چلانا خطرناک تھا، کیونکہ دھند کی شدت جو ہے وہ بڑھ چکی تھی اور حد نگاہ کافی کم تھی۔ ابھی میں گاڑی چلا ہی رہا تھا تو مجھے جاتے ہوئے سڑک کے رائٹ سائڈ پہ ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کوئی انسان کالے کپڑے پہنے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا اتنی رات، مطلب یہاں پہ کوئی شخص کیا کر رہا ہے، وہ بھی گاؤں والے ایریا میں جہاں کے لوگ تقریباً 8 بجے سو جاتے ہیں، اور میں جب کا گاڑی چلا رہا ہوں مجھے ابھی تک ایک بھی گاڑی نے پاس آؤٹ نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے کوئی شخص دیکھا ہے۔ بالکل سنسان راستہ تھا، لیکن وہ پہلا شخص تھا جسے میں نے دیکھا۔ لیکن میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے بیچارہ کوئی مجبور ہو یہاں پر کسی سواری کے انتظار میں کھڑا ہوا ہو، لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ اگر اس سے پوچھ لیتا ہوں، اگر اس کو لفٹ چاہیے ہوئی تو میں اس کو لفٹ دے دوں گا، راستے میں جہاں اس کو اترنا ہوگا اتر جائے گا۔ میں اس کے پاس گاڑی لے کر گیا اور میں نے ہلکی ہلکی کر بریک لگائی۔ وہ بندہ میرے پاس آیا، چونکہ وہ میری گاڑی کی رائٹ سائڈ پر موجود تھا اور وہاں پر کوئی روشنی نہیں تھی، اور جو ہے گاڑی کی ہیڈ لائٹ سامنے کی طرف تھی، اس لیے اس کا چہرہ نمایاں نہیں ہو رہا تھا، بس ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کالے سے لباس میں کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے پوچھا بھائی آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو، کوئی ایشو یا کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، لیکن اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر میں نے کہا کہ آپ کو لفٹ چاہیے، تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کس طرف جانا ہے، تو جس طرف میری گاڑی جا رہی تھی اس نے اسی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، لیکن بولا کچھ بھی نہیں، بالکل چپ رہا۔ تو میں نے اسے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو جہاں بھی اترنا ہوگا آپ اتار دوں گا۔ تو اس نے گاڑی کا بیک ڈور اوپن کیا اور اندر بیٹھ گیا، لیکن میں نے 2 سے 3 منٹ گاڑی چلانے کے بعد اس سے تھوڑی بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے تھے، وہ بھی اتنی سنسان سڑک پر، لیکن اس نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا بھائی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، کدھر کھوئے ہوئے ہیں آپ، لیکن آگے سے پھر کوئی جواب نہ آیا۔ اب مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ عجیب فیل ہونا شروع ہوا کہ یہ شخص بول کیوں نہیں رہا۔ تو میری گاڑی کی کیبن لائٹ بھی آف تھی، تو میں نے پیچھے دیکھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟
میں نے اپنا لیفٹ ہاتھ جو ہے اس کو پیچھے کر کے سیٹ کی طرف کیا تو واقعی میں وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں کہوں یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو کوئی میری گاڑی میں پیچھے بیٹھا تھا، بیک ڈور اوپن ہوا تھا، میں نے گاڑی روکی تھی، بے شک آگے سے کسی نے جواب نہیں دیا تھا، لیکن صاف محسوس ہوا کہ گاڑی میں کوئی بیٹھا ہے، اور اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتا، گاڑی میں یقیناً کوئی بیٹھا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری جو ہے وہ ساتھ والی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے ہلکی سی گردن گھما کر دیکھا تو وہاں واقعی میں ہی کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے گاڑی کی کیبن لائٹ آن کی تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن مجھے پکا پتہ تھا کہ وہاں کوئی ہے، اور وہ پیچھے کسی کا بیٹھنا اور وہاں بھی کسی کا اب نہ ہونا، میں سمجھ چکا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہ خیال ذہن میں آنے کے بعد ہی میرے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میرے پورے جسم میں سے پسینے نکلنے لگے۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز تھی، کوئی انسان تو نہیں تھا، اور یہ بات بار بار سوچنے پر میں اور خوفزدہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور جو آیت وغیرہ مجھے یاد تھی ان کا ورد کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا بس کسی طریقے اس کچے راستے سے نکل جاؤں، کیونکہ وہ راستہ بہت وحشت ناک تھا، اور یہ جو ابھی میرے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد وہ راستہ اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ بالکل کالا اندھیرا، کوئی انسان نہیں، دونوں طرف درخت، گھنا جنگل اور ساتھ دھند۔ میں بس سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں آج میں یہاں سے نکل بھی پاؤں گا کہ نہیں، لیکن میں نے امید نہیں چھوڑی اور ہلکی گاڑی چلاتا رہا۔ ابھی میں گاڑی چلا ہی رہا تھا کہ میری گاڑی کی جو ہیڈ لائٹس تھی ان کے سامنے پھر سے ایسا لگا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور گاڑی کے ایکسیلیٹر پر پاؤں دیا اور بریک نہیں لگائی، اور جیسے ہی میں اس کے پاس سے گزرا تو ایسا محسوس ہوا کہ وہاں کوئی کھڑا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ صرف ایک سایہ تھا، اور میری گاڑی اس میں سے آر پار ہو گئی تھی۔ اب میں نے کہا کہ جب تک کہ میں مین ہائی وے تک نہیں پہنچتا اب گاڑی کی سپیڈ آہستہ نہیں کروں گا، چاہے کھڈا ہے یا جو بھی ہو، اور میں گاڑی کو اسی سپیڈ میں بھگاتا رہا، نہ ہی کھڈے دیکھے نہ ہی کوئی جمپ وغیرہ، جس کی وجہ سے میری گاڑی کے اگلے ٹائر کی شاخ کا بھی تھوڑا مسئلہ ہو گیا اور گاڑی لڑکھڑا کر چلنے لگی، لیکن میں نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ نہ کی، اور وہ چیز بار بار اب میرے سامنے آنے لگ گئی تھی۔ اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دل جو ہے وہ سینے میں سے باہر نکل آئے گا، اتنے زور سے دھڑکنے لگا تھا، میرے پورے کپڑے پسینے سے گیلے، لیکن میں جو ہے وہ گاڑی چلائے جا رہا تھا۔ اللہ کی مہربانی سے جو ہے وہ مجھے ہائی وے سامنے نظر آنے لگ گیا تھا۔ میں نے ہائی وے پر پہنچتے ہی لاہور کے راستے پر گاڑی اتاری اور بھگانا شروع کی۔ راستے میں جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر ایک ریسٹ ایریا جو کہ ٹرک ڈرائیورز اور بس ڈرائیورز وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، جس میں جو ہے بس وغیرہ کو روک کر جو پیسنجرز وغیرہ ریفریشمنٹ وغیرہ کرتے ہیں اور ٹرک ڈرائیور وغیرہ کھانا پینا کرتے ہیں۔ میں نے وہاں اپنی گاڑی کو روکا، وہاں پہ کافی ساری جو ہے بندے بھی تھے، کوئی ٹرک ڈرائیورز، کوئی پیسنجرز وغیرہ وہاں پر جو ہے موجود تھے۔ اتنے سارے بندوں کو دیکھ کر میرے حواس دوبارہ بحال ہوئے۔ جب میں گاڑی سے باہر نکلا تو میرے کپڑے پسینے سے بالکل تر ہو چکے تھے اور میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ تو میں جو ہے وہ شاپ کے اندر گیا ایک پانی والی بوتل لینے، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کو کیا ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، آپ کانپ رہے ہیں؟ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس میرے ساتھ کچھ ابھی ایسا ہوا ہے جو میں ابھی بتانے کے حال میں نہیں ہوں۔ تو اس شخص نے مجھ سے آگے سے پوچھا کہ آپ کس سائڈ سے آ رہے ہیں؟ تو جو میں نے کہا ہائی وے کے بالکل ساتھ سے جو ایک کچا راستہ نکلتا ہے گاؤں کی طرف۔ تو اس نے مجھے آگے سے کہا کہ کیا آپ کو نہیں پتہ کہ لوگ یہاں پہ رات کے ٹائم سفر نہیں کرتے، یہ راستہ آسیب زدہ ہے۔ تو اس شخص نے بتایا کہ یہاں پر کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ ان کو کوئی چیز نظر آتی ہے یا کوئی ان سے لفٹ مانگتا ہے، پھر وہ گاڑی کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے یا وہ پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بس ان حادثات کے بعد جو ہے لوگوں نے یہاں سے رات کے وقت آنا جانا ختم کر دیا، جس کو بھی یہاں سے آنا جانا ہوتا ہے وہ دن میں ہی کرتا ہے، رات کو جو ہے وہ لوگ یہاں سے جانے سے کافی کتراتے ہیں اور کم ہی اس راستے کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی یہ بات سننے کے بعد میرے جو ہے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی ایک ایسے راستے سے آ رہا ہوں جو آسیب زدہ ہے اور جس پر سایہ ہے۔ بہرحال میں نے وہاں سے پانی کی بوتل لی اور گاڑی چلانا شروع کی اور کسی طریقے اپنے گھر پہنچا اور سکون کا سانس لیا۔ وہ دن گیا اور آج کا دن ہے۔
میں رات کی بکنگز بہت کم لیتا ہوں، اور جو کہ ایسے راستوں کی طرف رات کی بکنگز ہوتی ہیں ان کو تو میں سراسر انکار کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ انسیڈنٹ جو میرے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ دوبارہ ایسا ہو، اس لیے میں رات کی بکنگز اب بہت کم لیتا ہوں، اور ابھی بھی میں ٹیکسی ہی چلاتا ہوں۔